دوستو آپ کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں جائے گا، بس آپ ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درس فرما رہے تھے۔ نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں کوئی بات ایسی نہ بتاؤں کہ تمہاری زندگی کے لیے نصیحت ہو جائے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں۔ نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ایک گھر کے اندر 4 بھائی موجود ہیں اور ایک بھائی کی شدید طبیعت علیل ہے، بستر مرگ پر ہے، کب انتقال ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ اس بھائی نے اپنے بھائی سے سوال کیا، اے میرے بھائی، جب میں اس دنیا سے انتقال کر جاؤں گا، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے لیے کیا کرے گا؟ اس بھائی نے جواب دیا، اے میرے بھائی، جب تو دنیا سے چلا جائے گا تو ہم تجھے قبر تک چھوڑ کر کے آئیں گے، بس تمہارا اور ہمارا ساتھ یہیں تک کا تھا، اس کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کہنے لگا، اچھا۔ اب اس نے دوسرے بھائی سے سوال کیا، اے میرے بھائی، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے لیے کیا کرے گا؟ دوسرے بھائی نے کہا، اے میرے بھائی، جب تو دنیا سے چلا جائے گا نا تو ہم تجھے قبر تک چھوڑ کر آئیں گے اور دعائیں مغفرت کریں گے، گھر آنے کے بعد تیرے لیے قرآن کی تلاوت کرائیں گے، ایصال ثواب کرائیں گے، بس تمہارا اور ہمارا ساتھ یہیں تک کا تھا، اس سے آگے ہم کچھ نہیں کریں گے۔ کہنے لگا، اچھا۔ اب اس نے اپنے تیسرے بھائی سے کہا، اے میرے بھائی، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے لیے کیا کرے گا؟ تو تیسرے بھائی نے جواب دیا، اے میرے بھائی، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تو دنیا سے چلا جائے گا نا، جب فرشتے تیری روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو میں اس وقت بھی تیرے ساتھ کھڑا رہوں گا، اور جب تو قبر کے اندر پہنچے گا فرشتے تجھ سے سوال کریں گے تو میں اس وقت بھی تیرے ساتھ کھڑا رہوں گا اور فرشتوں کے سوالوں میں آسانی پیدا کروں گا۔ کہتا، بھائی تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب میزان عمل پر تیرے نامۂ اعمال تولے جا رہے ہوں گے میں اس وقت بھی تیرے ساتھ تیری مدد کے لیے وہاں پہنچوں گا۔ کہنے لگا، بھائی آپ تو بہت اچھے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے بہتر بھائی کون ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پہلا بھائی تو بالکل بہتر نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے کہ صرف قبر تک چھوڑ کر آئے گا، اس کے بعد سارے تعلق ختم ہیں۔ پھر نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، دوسرے بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ دوسرا بھائی پہلے بھائی سے بہتر ہے۔ دوسرا بھائی تو یہ کہتا ہے کہ ہم تجھے قبر تک چھوڑ کر آئیں گے اور تیرے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، گھر آنے کے بعد قرآن عظیم کی تلاوت کرائیں گے، دعائیں مغفرت کرائیں گے، لہٰذا یہ بھائی پہلے بھائی سے بہتر ہے۔ پھر نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تیسرے بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تیسرا بھائی تو لاجواب ہے، وہ تو بہت اچھا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ جب فرشتے تیری روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے میں وہاں پر بھی تیری مدد کے لیے کھڑا رہوں گا، اور جب تو قبر کے اندر پہنچے گا فرشتے تجھ سے سوالات کریں گے تو میں وہاں پر بھی موجود رہوں گا اور تیرے سوال کے اندر آسانی پیدا کروں گا، اور جب میزان عمل پر اس بندے کے نامۂ اعمال تولے جا رہے ہوں گے وہ بھائی اس وقت بھی اس کی مدد کے لیے وہاں کھڑا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بھائی تو بہت زیادہ اچھا ہے، اس سے اچھا تو کوئی بھائی نہیں ہے۔ پھر نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ 3 بھائی کون ہیں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بتائیں یہ 3 بھائی تھے کون؟ نبی نے فرمایا، پہلا بھائی یعنی کہ پیسہ، وہی پیسہ کہ جس کے پیچھے آج دنیا بھاگا کرتی ہے، حرام اور حلال کو دیکھا نہیں کرتی، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، وہی پیسہ سب سے پہلے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اگر جیب کے اندر کچھ پیسے موجود ہیں تو اس کو نکال لیا جاتا ہے، اگر ATM کارڈ موجود ہے تو اس کو باہر نکال لیا جاتا ہے، ابھی بندہ مرتا بھی نہیں، مرنے سے پہلے زمین کے کاغذات نکل کے آ جاتے ہیں اور تمام ہی حساب کتاب کر لیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے جو ساتھ چھوڑنے والا ہے وہ یہی پیسہ ہے کہ جس کو آج ہم کمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے دور جا چکے ہیں، سب سے پہلے جو ساتھ چھوڑے گا وہ یہی پیسہ ہوگا۔ پھر نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ دوسرا بھائی کون تھا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کون تھا وہ بھائی؟ نبی نے فرمایا، دوسرا بھائی یعنی کہ تمہارے رشتہ دار سب سے پہلے تمہیں قبرستان تک چھوڑ کر کے آتے ہیں، چھوڑنے کے بعد تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، گھر آنے کے بعد میں قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہیں، تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، بس انسان 10واں 40واں 20ویں تک تو یاد رکھتا ہے، اس کے بعد بھلا دیا جاتا ہے، سال میں ایک بار یاد آئی برسی کی شکل میں تو یاد کر لیا جاتا ہے، ورنہ انسان کو بھول جایا کرتا ہے۔ یار یہاں تو زندہ آدمی کو لوگ نہیں دیکھا کرتے، تو مرنے کے بعد تمہیں کون دیکھنے کے لیے آئے گا؟ پھر نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ تیسرا بھائی کون تھا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمائیں، اس کے بارے میں سننے کے لیے تو ہمارے کان ترس رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ تیسرا بھائی کون تھا؟ نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تیسرا بھائی یعنی کہ تمہاری نیکی،
جب بندہ اچھے اعمال کر کے دنیا سے جاتا ہے تو وہی نیکی، جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو فرشتوں سے وہی نیکی کہتی ہے کہ اس نے دنیا میں رہنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، لہٰذا اس کی روح کو آسانی کے ساتھ نکالا جائے۔ جسم سے روح نکلنے میں بہت شدید تکلیف ہوا کرتی ہے۔ اس کے بارے میں مثال یوں ملا کرتی ہے کہ اگر آٹے کے اوپر بال چپک جائے اور اس بال کو ہم چھٹانا چاہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بال کے ساتھ ساتھ آٹا بھی کھنچ کر کے چلا آتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر بندہ گناہ گار ہے تو اس کی روح اس سے بھی کئی زیادہ سختی کے ساتھ نکالی جاتی ہے، اور بندہ اگر نیک ہے تو اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ جیسے دودھ کے اندر مکھی چلی جائے اور اس کو آسانی کے ساتھ نکال کر باہر کر دیا جاتا ہے، اس سے بھی کئی زیادہ آسانی کے ساتھ اس کی روح کو نکال دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہی نیکی جب تم قبر کے اندر پہنچو گے، جب فرشتے تم سے سوال کریں گے تو یہی نیکی فرشتوں کے آگے کھڑی ہو جائے گی، کہے گی کہ اس نے دنیا میں رہنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہے، جھوٹ سے پرہیز کیا ہے، لہٰذا اس پر کسی بھی طریقے کا عذاب نہ دیا جائے۔ یہی نیکی جب میزان عمل پر نامۂ اعمال تل رہے ہوں گے تو یہ نیکی آگے کھڑی ہوگی، رب کی بارگاہ میں عرض کرے گی، مولا اس نے دنیا میں رہنے کے بعد تیرے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہے، نماز کی پابندی کی ہے، جھوٹ سے پرہیز کیا ہے، چھوٹوں پر شفقت کی ہے، بڑوں سے اچھے اخلاق سے پیش آیا کرتا تھا، مولا کریم اس نے دنیا میں رہنے کے بعد کوئی بھی کام غلط نہیں کیا ہے، لہٰذا اس کو جنت کا پروانہ عطا کر دیا جائے۔ دوستو اب اپنی زندگی کو دیکھیں، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، بڑے گناہ کرتے ہیں، نہ جانے ہمارا کیا حال ہوگا، اس لیے آج ہی اپنی اصلاح کریں، گناہوں کا راستہ چھوڑ کر نیک اعمال کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یار چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔